السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کا آج 5واں سبق ہے۔ صفحہ نمبر 29 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 29 کا سبق ہے سنن الفطرہ۔ سنن سنت کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سنت، اور فطرت کا معنی فطرت ہے، یعنی فطری سنتیں۔ فطری سنتیں کیا ہیں؟ فطری سنتیں بعض حدیث میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہے اور بعض حدیث میں 10 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو لہٰذا جو فطری سنتیں ہیں ان چیزوں کا ہم سب کو علم ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ فطری چیزیں کیا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظفار۔ یہ 5 فطری چیز ہے۔ نمبر 1 الاستحداد، لوہے کا استعمال کرنا۔ لوہے کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیر ناف کو بلیڈ سے اس طرح سے صاف کرنا۔ نمبر 2 والختان، ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنا چاہیے، یہ فطری چیز ہے۔ اور نمبر 3 قص الشارب، مونچھوں کو تراشنا، مونچھوں کو کاٹنا۔ اس معاملے میں لوگوں کا جو خیال ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ مونچھوں کو بالکل بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مونچھوں کو بالکل بلیڈ سے صاف کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ نہ مونچھوں کو بڑھائیں اور نہ ہی آپ مونچھوں کو بالکل بلیڈ سے صاف کریں، بلکہ کینچی کے ذریعے سے چھوٹا کر لیا جائے، اس کو تراشا جائے، اس کو کاٹا جائے۔ یہ ہے سنت۔ چوتھی چیز ونتف الابط، بغل کا بال اکھاڑنا۔ اس معاملے میں بھی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بغل کے بال کو بالکلیہ چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑا بڑا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں خراب لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلیڈ سے صاف کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک یہ ہے نتف الابط، بغل کے بال کو اکھاڑا جائے، کیونکہ اس میں جو فائدے ہیں وہ فائدے ہمیں ملے اور اللہ کے رسول کی جو سنت ہے وہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ وتقلیم الاظفار، اور ناخن تراشنا، ناخن کو کاٹنا۔ اس معاملے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ناخن کو بڑھاتے ہیں اور بہت لمبا لمبا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں فطری 5 چیزیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ۔ پچھلی حدیث سے آپ نے یہ جانا کہ یہ 5 فطری چیز ہے، لیکن اس حدیث میں 10 چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 قص الشارب، مونچھوں کو تراشنا، مونچھوں کو کاٹنا۔ اس کو بالکل بڑھایا نہ جائے اور اس کو بلیڈ سے صاف بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 2 وإعفاء اللحیہ، داڑھی کو چھوڑنا۔ اس معاملے میں لوگوں کا بہت ہی برا حال ہے۔ کچھ لوگ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ سنت کا ڈیزائن نہ بنائیں۔ اللہ کے رسول کی سنت ہیں، سنت سمجھ کر رکھیں تاکہ آپ کو نیکی ملے اور آخرت میں آپ کا بھلا ہو۔ نمبر 3 والسواک، مسواک کرنا۔ اس معاملے میں الحمدللہ کثیر تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو مسواک کا خیال رکھتے ہیں۔ مسواک میں فائدے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 واستنشاق الماء، پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ جب آپ وضو کریں تو ناک میں پانی چڑھانے کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ ناک میں پانی چڑھانے سے بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 5 وقص الاظفار، ناخن کو تراشنا۔ اس کو بڑھایا نہ جائے بلکہ وقت ہونے پر اس کو کاٹ لیا جائے۔ وغسل البراجم، انگلیوں کے پور جو ہے اس کو اچھی طرح سے مل کر دھویا جائے، یہ بھی فطری چیز ہے۔ ونتف الابط، اور بغل کا جو بال ہے اس کو اکھاڑنا چاہیے، یہ بھی فطری چیز ہے۔ اس کو بالکل بڑا نہ کیا جائے
اور اس کو بلیڈ سے بھی صاف نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، یہ طریقہ بہت ہی بہتر ہے کہ ہم اس کو اکھاڑیں تاکہ جو فوائد ہے وہ فوائد ہمیں مل سکے۔ وحلق العانہ، حلق العانہ کا مطلب زیر ناف کو صاف کرنا، بلیڈ سے استرا سے زیر ناف کو صاف کیا جائے۔ وانتقاص الماء، اور پانی خرچ کرنا یعنی استنجا کرنا، استنجا بھی کرنا ایک فطری چیز ہے۔ قال زکریہ قال مصعب ونسیت العاشرہ الا ان تکون المضمضہ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ 10ویں چیز مجھے یاد ہے یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ تو 10ویں چیز کیا؟ کلی کرنا۔ تو گوئے کہ پہلی حدیث میں 5 چیزیں بیان کی گئی تھی، لیکن اس حدیث میں 5 چیزیں اور بڑھا کر بیان کی گئی، تو 10 چیزیں فطری چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول کی سنت ہم پا سکیں۔ اس کے بعد بیان ہو رہا ہے ختنہ کا۔ الختان واجب، ختنہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ جنہوں نے کافی عمر ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا، آپ نے کہا ان کو القی عنک شعر الکفر واختتن، جاؤ کفر کے جو بال ہے اس بال کو کاٹ لو، دور کر دو، اس کو موڑ لو، واختتن، اور جاؤ تم ختنہ کرو۔ تو بڑے عمر والوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ختنہ کرو، اور اللہ کے رسول نے چھوٹے بچوں کا بھی ختنہ کیا اور کرنے کے لیے کہا، جیسے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ختنہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ختنہ کرنا یہ کیا ہے؟ فطری چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اختتن ابراہیم خلیل الرحمن بعد ما اتت علیہ 80 سنہ، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا۔ وقد قال اللہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی محمد، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ بعض امور میں ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیروی ہوتی ہے، تو ہمیں ختنہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ وَيَسْتَحِبُّ أَن يَكُونَ الْخِتَانُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ، مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ختنہ کیا جائے، اس لیے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین وختنہما ل7 ایام، اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے آپ نے عقیقہ کیا اور ان دونوں کا ختنہ کیا ان کے 7ویں دن، یعنی پیدائش کے 7ویں دن آپ نے ختنہ کیا۔ تو لہٰذا ختنہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔